اس کے کمپیوٹر اسکرین پر ایک دم سے ایک فائل نمودار ہوئی اور اس فائل پہ لکھا ہوا تھا ٹروتھ فائنل۔ السلام علیکم۔ آج کل کی تیز رفتار زندگی میں ترقی کرنے کے لیے کسی کو بھی گرا کر آگے بڑھ جانا معمولی سی بات ہے۔ کوئی ترقی کے لیے کسی کو بھی نیچا دکھا کر آگے گزر جانا روز کا معمول بن چکا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ میرے دوست ہیں کراچی سے، ناصر بھائی، انہوں نے مجھے سنایا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک سافٹ ویئر کمپنی تھی کراچی میں، بہت بڑی، اور اس میں ایک حارث نام کا لڑکا تھا، ڈیٹا انالسٹ کا کام کرتا تھا، بہت ذہین اور شاطر انسان تھا۔ باسز کی نظروں میں رہنے کا وہ فن جانتا تھا اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، اور اکثر اوقات وہ دفتر میں دوسروں کا کریڈٹ بھی چھین لیتا تھا، کام کا کریڈٹ اپنے نام کر لیتا تھا، اور یہ اس کے لیے معمول کی بات تھی۔ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا اس کو کہ یہ میں نے کیا کیا یا کسی کے دل پر کیا گزری ہوگی یا کسی نے کتنی محنت کی ہوگی، اس سے اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ دفتر میں حارث کے ماتحت اس کی اس عادت سے بہت تنگ تھے، مگر آگے شکایت نہیں کر سکتے تھے، بھائی جاب سے نکل جانے کا خوف بھی تو تھا، اس لیے وہ خاموش رہتے تھے۔ تو بس ایک دن کمپنی کو ایک بہت بڑا فورن پروجیکٹ ملا، اس پروجیکٹ کے لیے کچھ لوگوں کی ضرورت بھی تھی۔ خیر کمپنی نے اسی کا حارث کا ایک اسسٹنٹ تھا زہیب، اس کو ریکمینڈ کر دیا کہ یہ حارث تمہارے ساتھ کام کرے گا، اور زہیب جو تھا وہ بھی کمال کا ذہین انسان۔ خیر جی، پروجیکٹ مکمل ہوا، اور پروجیکٹ کے مکمل ہونے کی خوشیاں جشن آفس میں بھرپور طریقے سے منایا جا رہا تھا، اور حارث کی واہ واہ ہو رہی تھی، جے جے کار چل رہی تھی، اور زہیب کو کسی نے نہیں پوچھا۔ زہیب اس بات سے بہت دل برداشت تھا۔ زہیب چاہتا تھا کہ وہ سب کو بتائے کہ یہ پروجیکٹ اس نے مکمل کیا، لیکن اس سے پہلے کہ زہیب کچھ کرتا، حارث نے بھائی صاحب زہیب کو ہی نوکری سے فارغ کروا دیا۔ خیر اس بات کی تو اور زیادہ تکلیف ہوئی زہیب کو، مگر زہیب خاموش رہا۔ مگر جاتے جاتے وہ حارث کو یہ ضرور کہہ گیا، وہ اس بات کا بدلہ ضرور لے گا۔ حارث نے زہیب کی بدلے والی بات سنی انسنی کی۔ خیر زہیب وہاں سے جاب چھوڑ کے خاموشی سے چلا گیا۔ ایک دو دن کے بعد حارث کو اطلاع ملی کہ زہیب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ حارث نے زہیب کو کال کی، رسماً سے گفتگو کے لیے رسمی سا حال احوال پوچھا، مگر دل میں کوئی زیادہ پرواہ نہیں کی۔ بھائی صاحب کچھ دن گزر گئے ایسے ہی۔ ایک دن حارث آفس میں بیٹھا رات دیر تک کام کر رہا تھا کہ اس کے کمپیوٹر اسکرین پر ایک دم سے ایک فائل نمودار ہوئی اور اس فائل پہ لکھا ہوا تھا ٹروتھ فائنل۔ حارث چونک گیا اور اس نے سوچا کہ شاید اس کے ساتھ کسی نے مذاق کیا ہے۔ خیر حارث نے وہ فائل اوپن کی۔ بھائی صاحب حارث کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، جو کچھ اس فائل میں تھا۔ اس فائل میں ہر وہ ڈاکیومنٹ، ہر وہ ویڈیو، اور مطلب کہ ہر وہ ثبوت موجود تھا کہ جو یہ ثابت کرتا تھا کہ جو پروجیکٹ انہوں نے مکمل کیا تھا وہ سارے کا سارا زہیب نے کیا تھا۔ حارث کا اس میں کچھ لینا دینا نہیں۔ یہ سب دیکھ کر حارث کے ماتھے پہ تو پسینہ ہی پسینہ آ گیا۔ اب کیا ہوگا، کیونکہ نیٹ ورکنگ کا دور ہے، ہر کسی کا کمپیوٹر سسٹم کے ساتھ اٹیچ ہے، اور یہ جو فائل اس کے کمپیوٹر پہ، حارث کے کمپیوٹر پہ نمودار ہوئی تھی، وہ سبھی کو جائے گی اور سبھی کو پتہ چل جائے گی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ ایک دم سے حارث پہ ایک آواز آئی کہ حارث میاں سچ چھپتا نہیں ہے۔ حارث نے جب مڑ کر دیکھا، پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ جب حارث نے مڑ کر دوبارہ اپنی اسکرین کی طرف دیکھا تو ایک میسج خود بخود ٹائپ ہو رہا تھا کہ حارث میرا حق واپس کرو۔ گھبراہٹ کی تو انتہا ہوتی جا رہی۔ خیر اگلے دن حارث آفس آیا تو اسے میسج ملا کہ باس نے اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ حارث لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ باس کے کمرے میں پہنچا تو وہاں پہ سارے کے سارے ڈائریکٹرز موجود تھے۔ تو باس نے بآواز بلند کہا کہ یہ پروجیکٹ تم نے مکمل کیا ہے حارث؟ تو گھبرائی ہوئی آواز میں حارث نے جواب دیا، جی باس۔
تو ایک دوسرے ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ کمال ہو گیا، بہت اچھے، ٹھیک ہے، اگر حارث یہ پروجیکٹ تم نے کمپلیٹ کیا ہے تو اس کو اوپن کرو۔ اب حارث صاحب کمپیوٹر پہ پاسورڈ لگائیں اور وہ پروجیکٹ اوپن نہ ہو، کیونکہ زہیب صاحب اپنی استادی دکھا گئے تھے جاتے ہوئے۔ بہت کوشش کی حارث نے، کھنگالنے کی، ڈی کوڈ کرنے کی، مختلف طرح کے پاسورڈز اور جتنی بھی ٹیکنیکلٹیز تھی لگانے کی، مگر بھائی صاحب وہ پروجیکٹ اوپن ہو گئے۔ خیر، سب کے آگے یہ بات یہاں ہو گئی کہ اس پروجیکٹ کے اوپر اصل کام تو زہیب نے کیا تھا، حارث نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ حارث صاحب کو کمپنی سے فارغ کر دیا۔ ایک دن حارث اپنے گھر پہ لیپ ٹاپ پہ بیٹھا تھا کہ ایک دم سے خود ہی میسج ٹائپ ہونا شروع ہو گیا۔ کچھ اپنا روٹین کا کام کر رہا تھا لیپ ٹاپ کے اوپر، لیکن کام کرتے کرتے ایک دم سے بیچ میں میسج ٹائپ ہونا شروع ہو گیا۔ اسکرین پر صرف ایک جملہ لکھا ہوا آ رہا تھا کہ اب حساب برابر ہوا، اور اس کے بعد وہ اسکرین ہمیشہ کے لیے بند ہو۔ کچھ ہی دنوں کے بعد حارث کو پتہ چلا کہ اس کی سیٹ پر اب زہیب کو اپوائنٹ کر لیا گیا ہے۔ اگر حارث یہ سب نہ کرتا تو آج بھی بڑی شان سے اپنی نوکری پر ہوتا۔ کاش کہ ہم سب کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ رازق صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہی رزق دینے والا ہے۔ چرند کو، پرند کو، چونٹیوں کو، ہر کسی کو وہی رزق دینے والا ہے، وہ سب سے بڑی ذات ہے۔ ہمیں بے توکل نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر توکل رکھنا چاہیے۔ ایک اور بات کہ کسی کے ساتھ برائی کر کے آگے بڑھ جانا یہ انتہائی گھٹیا اور برا فعل ہے۔ اور اگر کسی کے ساتھ آپ نے اس طرح کی حقادری کر دی اور وہ انسان اس دنیا سے چلا گیا، مطلب میں نے کسی کے ساتھ اس طرح کی حقادری کر دی، زیادتی کر دی، اور وہ دوسرا شخص جس کے ساتھ کی وہ دنیا سے چلا گیا، شاید آپ کو معلوم نہیں۔ اور حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے حق کے لیے فساد برپا نہ کرو، اپنا حق چھوڑ دو۔ اگر آج اس دنیا میں ہم اپنا حق چھوڑ دیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت میں اس حقدار کا وکیل بن کر اس کو حق دلواؤں گا۔ اللہ اکبر! اور جس کے وکیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، اس کو کس شان سے حق دلوایا جائے گا اس دن۔ اس لیے بھائیوں، کسی کا حق مارنا معمولی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، آمین۔